خاتون کو حیض آ گیا ہے یا خاتون کی ولادت ہوئی ہے اور اسے نفاس آ گیا ہے، تو حیض اور نفاس کے دورانیے میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی، نمازوں کی قضا نہیں، ادا اس واسطے نہیں ہے کہ حیض و نفاس کی حالت تھی، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر روزے رہ جائیں حیض و نفاس کی حالت میں، خاتون روزے نہیں رکھ سکتی، روزے جو رہ گئے ہیں ان کی قضا ہوگی، یا یہ بھی نماز کی طرح معاف ہیں؟ فرمایا ان کی قضا ہوگی، روزوں کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اب خاتون نے روزے رکھنے ہیں قضا، اس کے پاس ماہ رمضان کے بعد سے لے کر اگلے ماہ رمضان تک تقریباً 11 مہینے ہیں اس کے پاس، تو ان 11 مہینے میں اس نے قضا رکھنی ہے۔ اگر نہ رکھے جان بوجھ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری، کوئی عذر، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں رکھے ہیں قضا روزے، تو یہ قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ اگلا ماہ رمضان آ گیا ہے، وہاں تک نہیں رکھے تو قضا روزے بھی رکھنے ہوں گے اس کے بعد، ماہ رمضان کے بعد۔ اور جو پورا سال ان قضا روزوں کو نہیں رکھا تو ان کا فدیہ تاخیر بھی دینا پڑے گا۔ فدیہ تاخیر یہ ہے کہ ہر روزے کا 750 گرام گندم یا آٹا، یہ گندم یا آٹا یہ جنسی دینی پڑے گی، پیسے نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی خاتون پیسے دے تو پیسے نہیں چلیں گے، جنسی دینی پڑے گی۔ تو لہٰذا خاتون نے جو روزے رہ گئے تھے حیض نفاس کی وجہ سے، ان کی قضا اگلے ماہ رمضان تک نہیں رکھی ہے، کوئی عذر بھی اس کے بیماری وغیرہ کوئی عذر نہیں ہے، نہیں رکھی، تو اس پر اگلے ماہ رمضان کے بعد جب وہ قضا رکھے گی تو ساتھ ساتھ وہ فدیہ تاخیر بھی دے گی۔ اگر خاتون کے 7 روزے رہ گئے ہیں تو 7 روزوں کا فدیہ تاخیر، ہر روزے کا 750 گرام، ہر روزے کا 750 گرام، اس طرح 7 کا حساب کر لیں گے۔ یہ ہے حیض نفاس کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے اور اس کے روزے رہ جائیں تو ماہ رمضان کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تو روزے رکھے۔ اگر نہ رکھے، یا ایک بندہ پہلے کسی سفر کی وجہ سے وہ روزے ادا نہیں رکھ سکا اور اس کے بعد ماہ رمضان کے بعد قضا رکھنے تھے، فرض کرو بیمار ہو گیا ہے، اب قضا نہیں رکھ سکتا، تو جان بوجھ کے قضا نہیں رکھے ہیں، یا ماہ رمضان میں سفر، بیماری نہ سفر وغیرہ کی وجہ سے رہ گئے ہیں اور بعد میں بیمار ہو گیا اور نہیں رکھ سکا، تو ان لوگوں نے بھی قضا کے ساتھ ساتھ فدیہ تاخیر دینا ہوگا۔ کہیں احتیاط واجب کی بنا پر دینا ہوگا، کہیں فتویٰ ہے کہ فدیہ تاخیر دینا ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ احتیاط واجب ہو یا فتویٰ ہو، فدیہ تاخیر بھی انہوں نے دینا ہوگا اور قضا بھی کرنا ہوگا۔ ایک بندہ ہے جس کا خصوصی حکم ہے، یہ اب میں تیسری بات کر رہا ہوں، حیض نفاس والی کی بات کر لی، پھر دوسری بات کر لی، اب یہ تیسری بات کہ ایک بندہ ہے جو ماہ رمضان میں بیمار، ماہ رمضان کے بعد بھی بیمار، اس بیماری کی وجہ سے نہ ادا روزے رکھ سکا ہے، اور اگلے ماہ رمضان تک جو بیمار رہا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے قضا روزے بھی نہیں رکھ سکا ہے، نہ ادا رکھ سکا ہے بیماری کی وجہ سے، نہ قضا رکھ سکا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اب اس پر قضا نہیں ہوگی۔ اگلے ماہ رمضان تک بیمار رہا ہے تو اس پر جس طرح اس کو ادا معاف ہو گئے تھے، ماہ رمضان میں بیمار تھا، اسی طرح اب ماہ رمضان کے بعد سے اگلے ماہ رمضان تک بیمار ہے تو قضا بھی اس کو معاف ہے، ادا بھی معاف، قضا بھی۔ ہاں ایک کام کرنا ہے، اس نے ہر روزے کے بدلے میں، اس بیمار نے ہر روزے کے بدلے میں 1 مد یعنی 750 گرام گندم یا آٹا دینا ہوگا۔ یہ بیمار کا خصوصی حکم ہے، ماہ رمضان میں بیمار، ماہ رمضان کے بعد بھی بیمار، اگلے ماہ رمضان تک بیمار، تو یہ روزے اس بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، توڑ کے بھی نہیں رکھ سکتا، 1 مہینے میں تھوڑے رکھ لے، دوسرے مہینے میں تھوڑے رکھ لے، تیسرے میں، اس طرح نہیں کر سکتا، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ ادا رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، نہ قضا رکھ سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، اس پر ادا بھی معاف، قضا بھی معاف، اور ہر روزے کے بدلے میں اس نے 1 مد یعنی 750 گرام گندم یا آٹا، یہ جنس جو ہوتی ہے یہ دینی پڑے گی۔ پیسے نہیں چلیں گے، اگر کوئی پیسے دے تو پیسے سے کام نہیں چلے گا۔